پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت اتنی کارآمد تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ پہلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمائی، انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسی، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، تو جو کوئی اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ وَمَن کفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمید، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز حمد کیا ہوا ہے۔ پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو ایک تو خوبصورت انداز، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انداز کتنا خوبصورت ہے، کتنا دل نشیں ہے، اور ساتھ جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ کتنی اہم ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا یہ ظلم ہے۔ تب ہی ایک والد اپنے بیٹے کو یہ بات فرما سکتا ہے کہ جب اس کو خود پتہ ہو کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یعنی اگر تم کوئی چنگا کام کرتے ہو یا کوئی برا کرتے ہو تو اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی جگہ پہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آپ اندازہ کریں ہر بات کے ساتھ اپنے بیٹے کو اے میرے پیارے بیٹے، اتنی خوبصورت انداز کے ساتھ، اور حکم بھی یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کو بلایا جائے، واعظ و نصیحت کی جائے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم رکھنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ تین باتیں اس جگہ پر ارشاد فرمائی، نماز کو قائم رکھنا، اور نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے منع بھی کرنا۔ جب یہ تین کام تم کرو گے تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی بڑی پرابلم آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ تینوں کام اپنے معمول کے مطابق ارشاد فرمائے تو پھر کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی مکہ شریف کے صحن حرم میں، کبھی اور جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مصیبتیں اٹھانا پڑی۔ تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر بھی کرنا، کیونکہ یہ بڑے کام ہیں، اور ان کاموں کے کرنے کے بعد پھر تمہیں بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئیں گی، لوگ تمہاری مخالفت بھی کریں گے، تو پھر کرنا کیا؟ صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں کہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت اور جرت والا بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو صاحبو، خوبصورت واعظ و نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنے چہرے کو نہ پھیرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے کو۔ تو یہ خوبصورت واعظ و نصیحت جو تھی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے